امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند تر سلوات۔ رضوان گرامی، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سرور کائنات کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ نے جو حقدار نہیں مولی نصرانی تو بھی جرنسان ہے، یہ ماں باپ ہے جو بچے کو یہودی نصرانی یعنی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ سب لوگ سن رہے ہیں میری باتوں کو؟ میرے بھائی میری بہنیں سب سنیں گے۔ حدیث ہے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ، اسلام کی فطرت پہ یعنی توحید پہ، عدل پہ، رسالت پہ، امامت پہ اور قیامت کے عقیدے پہ پیدا ہوتا۔ یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، بچہ مسلمان پیدا ہوتا۔ تو اب پتہ چلا پیدا ہونے کے بعد جو گود ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، آغوش کا، توجہ، پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے، پالنے والی آغوش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی آغوش میں پلنے والے یا محمد بنے یا علی بنے یا عقیل بنے یا جعفر طیار، تو پھر سوچو ابو طالب کی آغوش کا اثر کیسا؟ جو فرمانے سے جانے یہ تمام کے تمام بھائی مجمع کی طرح جو میرے ساتھ ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو یہ آغوش کا بہت اثر ہے، دنیا میں گود کا بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر پالنے والی آغوش پاک آغوش ہو تو اس آغوش میں پلنے والے پاک ہستیاں بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر دو شجرے ہیں، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ سورہ ابراہیم کی آیات ہے، کچھ دفت من فوق الارض ما لہا من قرار۔ اللہ کہتا ہے شجرہ خبیثہ کا اثر یہ ہے کہ اس کی جڑ نہیں ہے، لگتا ہے درخت زمین پہ ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ شجرہ طیبہ کون ہے؟ کہا ہم آل محمد۔ بھائی میں جانتا ہوں اس وقت بہت مشکل ہے سب کے لیے سننا، جہاں جہاں بیٹھے سن لیں گے میرے الفاظ۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ طیبہ ہے آل محمد، شجرہ طیبہ بنی ہاشم، شجرہ طیبہ بنی ہاشم۔ کا مولا یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ پابندیاں لگ چکی ہیں پھر بھی سن لیجیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں شجرہ خبیثہ ہے بنو امیہ۔ سب یقین مانیے مجھ سے خود آپ کی کیفیت دیکھ کے مجھے جو ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سنتے رہیے گا جو چند جملے پیش کر دوں گا۔ تو سرور کائنات فرماتے ہیں بچوں سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، بچوں سے بھی۔ سرور کائنات اگر کسی صحابی کے بھی بچے سے وعدہ کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ توجہ، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، بچے سے بھی وعدہ کرو۔
پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں بچے کی باتیں کو پورا کیوں کریں؟ کہا کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے تم ہی رزق دینے والے ہو، تم ان کے لیے انعام لاتے ہو، تحفے لاتے ہو، اس لیے بچے سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور آپ نے فرمایا مانگنا بچوں سے سیکھو۔ حدیث میں 5 چیزیں ہیں، تفسیر کے وقت نہیں ہے، فرمایا 5 دیکھیں بچوں کے لیے بے انتہا فضائل ہیں۔ 5 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو، مانگنا بچوں سے۔ بچے کہتے ہیں بابا مجھے مثال کے طور پہ سائیکل لے دیجیے، یہ کھلونا لے دیجیے، باپ کہہ دیتا ہے اگلے مہینے کے تنخواہ ملے گی دے دوں گا۔ باپ بھول جاتا بچے کو یاد رہتا، پہلی تاریخ آتی ہے بابا آپ کو تنخواہ مل گئی ہوگی، آپ نے وعدہ کیا تھا کھلونا آپ لے کے دیں گے، اگلے مہینے لے دوں گا۔ بچہ کہتا نہیں آپ نے تو آج کا وعدہ کیا تھا۔ توجہ، ماں باپ بار بار کہتے ہیں آج کی ضد نہ کرو پھر لے دیں گے، بچہ کہتے نہیں مجھے تو آج ہی چاہیے، آپ نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہ کر لے روتے رہتے ہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے، جب مانگتے ہو تو روتے رہو۔ یہاں پہ آپ کہیں گے میں روک دوں گا۔ جو فرمانے سے نہ کرو، سرور کائنات فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو، جب تک حاصل نہیں کر لیتے مانگتے رہتے۔ مولا جی سے کسی نے کہا یا علی دعا مانگے تو کیسے مانگے دعا قبول ہو؟ کہا ایسے مانگو جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا۔ اس نے پلٹ کے کہا یا علی دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ، فرمایا یا علی مولا دودھ پیتا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو رو رو کے مانگتا ہے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، دعا زبان سے نہیں آنسوؤں سے مانگو۔ مانگو تو آنسوؤں سے مانگو۔ ایسا نہیں کہ ابھی سرور کائنات فرمایا 5 چیزیں مکمل کرو حدیث، 5 چیزیں بچوں سے سیکھو۔ پہلا مانگنا بچوں سے سیکھو، دوسرا درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ یہاں بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، بچہ آ کے رو کے کہتا ابو اس بچے نے مجھے مارا، باپ فوراً پہنچ جاتا ہے لڑنے کے لیے، تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا۔ ماں باپ میں لڑائی ہو گئی، بچے پھر ساتھ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو، تم دلوں میں کینے رکھتے ہو، بچے یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں۔ شاید میری بات بھی کہنا گزر رہی ہے۔ ادھر ہے کہ ہوتا کیا، ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں میں نے گناہ کر لیا وہ مجھے فوراً معاف کر دیں، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اور مولا بھی کہتے ہیں یا سریعت رضا، جب اللہ سے مانگو تو اس اللہ سے اے جلدی راضی ہو جانے والے، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم مجھے پتا تو داد نہیں ملے کسی میں، ہم ناراض ہو کے دلوں میں کینہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ ہمارے بچے کی شادی میں نہیں آیا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں دلوں میں کینہ نہ رکھنا، غلطی اس نے کی ہے تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، اگر تم بھی بات دل میں رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ تیسری بات زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ اللہ گرامی آپ شادیوں میں چلے جائیں، بڑی بڑی محفلوں میں جائیں، لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو فرش پہ بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو خدا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ ماں کہتی رہتی ہیں بچوں نئے کپڑے پہنائے ہیں زمین پہ نہ بیٹھنا، پھر بھی بچے جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انسان نے اگر تکبر توڑنا ہو تو فرش پہ بیٹھو۔ صرف بیماروں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا، صرف بزرگوں کو حق ہے اوپر بیٹھنے کا، جن کے گھٹنے نہیں رہ جاتے صحت خراب ہوتی ہے۔ پیغمبر سلام جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا یہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا تاکہ کبھی تکبر نہ ہو۔
لیکن ابھی سے کہا جاتا ہے کھانے پہ بیٹھو دسترخوان پہ بیٹھو چلتے رہیے گا. یہ زمین پہ بیٹھنا نئے کپڑے بھی ہوتے ہیں بچہ زمین پہ بیٹھتا ہے. چوتھی بات سن لیجیے گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا. بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے بچوں گھر واپس آ جاؤ. کبھی بچے نہیں کہتے اماں ہم نے خود گھر بنا لیا. توجہ فوراً مٹی کا گھر گراتے ہیں. ماں کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. توجہ ہاتھ جوڑ کے باتیں برا نہ بنائیے گا. اگر دنیا میں مکان بنا دو تو یہ نہ کہنا میں نے یہی رہنا ہے وہاں نہیں جانا. آئندہ کوشش کریں کہ مجھے اگر کوئی اللہ اور آدمی آئے تو اس میں کھانے پوری آ سکے اس کے اوپر. ایسا نہیں کہ ابھی ہاتھ جوڑ کے جو دکھے پیشنوں نے قبول کر لیجیے گا. ایسا نہیں کہ ابھی تاریخ میں بڑے بڑے بچے گزرے ہیں لیکن تاریخ میں ہمارے اہل بیت ایسے گزرے ہیں دنیا میں آتے ہی کلام کر رہے ہیں. جملوں کو پیش کروں گا کہ ہمارے 12 کے 12 ائمہ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. سب شیعہ بیٹھے ہیں کیا؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 کے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا علی نے پیغمبر کی آغوش میں آتے کا السلام علیکم یا رسول اللہ. امام حسن نے آتے دنیا میں کلام کیا. مولا حسین نے بھی کلام کیا 12 کے 12 میں. تو میں سوچتا تھا یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کیوں کلام کیا تاکہ کوئی عیسائی یہ نہ کہہ سکے عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے تھے. تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں کہا تھا میں اللہ کا رسول. تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہمارے ہر امام نے بول کے بتایا جب نبی کے جانشین ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے. جب ہمارے نظام میں بس یہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ کر رہی ہے لیکن میں جتنا پیش کروں گا بہت نازک ہے. لیکن ابھی تاریخ میں بہت سے بچے ہیں لیکن آل محمد کے بچے بھی آل محمد کی طرح سے بالکل بے مثال. میں نے دیکھیے عنوان دیا ہے بچے. حضرت ابھی مولا امیر تو مولا امیر ہے. یا اللہ رسول کے بعد کوئی دنیا کے اندر مولا امیر کے مقابلے میں نہیں. میں نے بچوں کے متعلق پیش کیا ہے ایک جملہ پیش کرتا ہوں مجھے سارے بچے کی طرف دیتا ہوں جہاں تک کام وہ دیکھ رہے ہیں. ادھر گرامی جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی نا تو مولا عباس 12 برس سے مجھے پتہ نہیں کون کون سے ناموں میں پابندی ہے میں نے لسٹ میں پڑھی کر کچھ افراد تھے جنہوں نے دیکھا کہ بھئی علی خود آ گئے ہیں ہاتھ میں ذوالفقار ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا بھاگ لو. میں نے نام نہیں لیا صفین کی جنگ تھی تو سامنے بتوں گا کیا تھے ان میں سے ایک نے کہا نام یہ لگایا ایک نے کہا کہ میں بھاگ لو. تو کہا کہ کہاں سے بھاگ گئے اس طرف علی سامنے حسن ادھر حسین بھاگے تو بھاگے کہاں سے. ان میں سے ایک نے کہا ادھر سے نکل لو. علی کے ساتھ بھی فوج ہے حسن کے ساتھ بھی حسین کے ساتھ یہاں ایک بچہ کھڑا پہنچ گیا ہے بچہ کھڑا تو
آدمی نے دیکھا کہ کون ہے؟ دیکھا کہ چہرہ علی جیسا، آنکھیں بڑی بڑی، جو کہ بچہ بہت خوبصورت اور اکیلا بھی کھڑا۔ اب یہ تاریخ میں لکھا ہے نا، ہاتھ جو کے پیش کرا، مننے کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نہ کلے میں طاقت ہے نہ سینے میں، جملہ پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ ان میں سے کسی ایک نے کہا بچہ ہے کون؟ کہ بچے کا نام ہے عباس۔ چلیے سارے بندے کی طرف تو ایک مرتبہ کہا بھائی مولا علی کے ساتھ بھی ساتھ کھڑے ہیں، مولا حسن کے ساتھ بھی، اور تو ہیں بھی کمانو ہیں بھی علی حسن حسین کا، یہ ایک طرف بچہ ہے، ساتھ میں کوئی ہے نہیں، بچے سے بچ کے نکل جائیں گے۔ ہے کون؟ بچہ۔ انہیں اندازہ نہیں تھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ توجہ بھائی، سب جانتے میرے گلے میں طاقت نہیں، سینے میں طاقت نہیں۔ ایک مرتبہ ابھی نام نکلنے والا ہے، ایک مرتبہ بنو امیہ کے افراد نے کہا چلو اس طرف سے چلتے ہیں جہاں پہ یہ بچہ کھڑا۔ جیسے ہی جناب عباس نے آتا دیکھا، جناب عباس نے تلوار کھینچی، اپنی سواری سے کہا عباس کا نام ہے، میری آبرو رکھنا، ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ جناب عباس جیسے ہی تلوار کھینچ کے آگے بڑھے، ان سب نے کہا ادھر ادھر چاروں طرف سے بھاگو، میدان میں بچہ اکیلا ہے۔ جیسے ہی بھاگے، جناب عباس نے جس لگائی، جیسے ہی گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تلوار چلانا شروع کی، سر گرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے آواز دی واپس بھاگو۔ کب تو کہہ رہا تھا بچہ کا، یہ بچہ نہیں ہے، شیر ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، دونوں ہاتھ بچہ میں ملتے سارے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ جناب عباس کا بچپنا ایسا، سوچئے جوانی کیسی ہوگی۔ ایک بزرگ بیوی نام ہے زینب کبریٰ، جو رسیوں میں تھی، انہوں نے ایک خطبے سے یزید کو شکست دے دی۔ توجہ، اگر یزید کے دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر شام کے آسمانوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جناب عباس کا بچپنا ایسا۔ میں بچپنا سے پیش کرتا ہوں چند ہستیوں کا، مجھے نہیں معلوم وقت تمام ہو گیا یا ابھی وقت ہے۔ آل محمد کے بچے کیسے رہے؟ جب ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام، لیکن واقعات میں پوری نہ پڑھتا ہوں، یعنی آل محمد کے بچپنے کے بچوں کے اتنے واقعات سے پوری رات پیش کرتا ہوں تو ختم نہیں ہوگی۔ 9 برس کے ہیں نبی امام محمد 9 برس ہو۔ مأمون الرشید بغداد میں اس وقت کیپٹل منتقل کر دیا تھا۔ جب شکار پہ جانے لگا نا تو لاہور لشکر فوج سب کے سب چلنے لگے۔ کبھی آواز لگا دو کہ بادشاہ کا خلیفہ وقت کا قافلہ آ رہا۔ ایک آدمی نے آواز لگائی، جیسے آپ لوگ آج کہتے ہیں کہ باغ ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، سارے بچے بھاگنے لگے۔ مامون نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا چل رہا ہے، چاروں طرف سپاہی ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، بھاگتا نہیں۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھاگنے والے بچے اور تھے، یہ بچہ بڑا مطمئن کھڑا۔ میرے بھائی بہت کے میرے بچے سارے ساتھ ہیں۔ بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ یقین ماننے کے میں آپ لوگ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ پھیل نہیں سکتے۔ لیکن ابھی اس نے جب دیکھا نا مأمون نے کہ ایک بچہ بھاگ نہیں رہا، اس نے کہا قافلے کو روکو۔ کب بادشاہ سلامت یہاں بغداد کے بازار میں کہا مجھے اس بچے سے بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ فوراً گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا،
کا برخوردار بچے بھاگ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے مرتبہ مامون کو دیکھا کہ 3 وجہ سے نہیں بھاگا. اب بہت زیادہ پریشان ہوئی تو بچہ بھاگا نہیں تو اوپر سے بھاگنے پہ بھی 3 وجہ. پتہ نہیں لوگ ہیں میرے 3 وجہ دیے نہ بھاگنے کی. یہ امام کی عظمت ہے. چلتے رہے آپ تو دیکھیں سارے مرتبے کی توجہ. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا 3 وجوہات ہیں نہ بھاگنے کے لیے. اس نے کہا میں سن رہا. اس نے غور سے سنا. امام نے کہا پہلی وجہ یہ ہے میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں. یہ ہے ولایت. امام نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. دوسری بات یہ ہے بھاگے وہ جو مجرم ہو. میں معصوم نہیں پہنچا سکا. دیکھیں عام طور سے بے گناہ کو کہتے ہیں معصوم, بچے کو بھی کہتے ہیں معصوم, اور یہ ہے امام معصوم. اب ہر لحاظ سے معصوم ہے. امام نے کہا میں ہوں معصوم, میں ہوں بے خطا بے گناہ, تو میں کیوں بھاگوں. اب بہت زیادہ پریشان. اور کہا تیسری وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ پہ حسن ظن ہے. میں تیرے لیے اچھا سوچ رہا ہوں کہ تو معصومی کو نہیں مارتا ہوگا. امام نے یہ جملہ کہا, مامون آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا. پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ جملہ میں کہہ گیا ہوں. امام نے کیا فرمایا مجھے تجھ سے حسن ظن ہے تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا. جب وہ سوچنے لگا تو امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ یعنی امام نے کہا تو قاتل ہے. دیکھیں مجھے نہیں مسئلہ ہے, میں تو پڑھتا رہوں گا. مرتبہ امام نے کہا کہ تو نے ایسا بھی کیا, سوچنے لگا کیونکہ امام کا قاتل تھا, 8ویں امام کا قاتل تھا مامون. تو ایک مرتبہ سوچنے لگا مسلم آپ کا نام کیا؟ امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا انا محمد ابن علی, میں علی کا بیٹا محمد ہوں. کون سے علی کے بیٹے ہیں؟ کہ علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا ایسا ہی بچہ جواب دے سکتا ہے. گرامی جو مجھے بات پیش کرنی تھی, امام بچپنے میں بھی امام ہوتے ہیں, دنیا میں آئیں تب بھی امام ہوتے ہیں. توجہ سارے بندے کی توجہ. مامون شکار پہ گیا, واقعہ آپ کا سنا, مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے. جب واپس آیا نا تو اس نے عقاب, عربوں کو آج بھی عرب جو ہیں عقاب پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہیں. عقاب رکھتے ہیں, پالتے ہیں, بادشاہ بھی اپنے عقاب کے ساتھ تصویریں کھینچواتے ہیں. ہم نہ شیر بن سکے, ہم نہ شاہین بن سکے. شیر پالنے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا, شیر کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے. اس سے زیادہ کھل کے نہ کہنے والی کرنا ہو. پتہ نہیں کہ ایک مرتبہ اس نے عقاب کو لایا دراج کے پیچھے. عقاب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بہت دیر بعد واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنی چونچ میں ہوئی, کھایا ہوا تھا, کھایا نہیں, واپس آیا. سب سے پوچھنے لگا مامون یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ کیا وہ کام ہوا میں گیا, مچھلی بھی آئے, دور دور دریا میں, کیا پتہ نہیں. سب سوچ رہے مامون خود بھی پاگل ہوگا کہ واپس چلو بتاؤ کہ اس مچھلی کو میرے عجائب گھر میں رکھ دینا, نیچے لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا. دریا نہیں تھا, ہوا سے لایا. واپس آیا, ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بادشاہ سلامت آ گئے ہیں, راستہ خالی کر دو. دیکھا بچہ پھر کھڑا. مامون نے کہا قافلہ روکو, اس بچے کو جواب پتا ہوگا.
گزرا, جیب میں ہاتھ ڈالا, چھپا کے مچھلی کو اپنے ہاتھ میں رکھا. آج بھی لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں نا, میری مٹھی میں بن گیا, اس نے یہ بھی بچہ اگر کھیل لوں گا تو کیا ہوا, کہا بیٹا بتائیے برخوردار میرے ہاتھ میں کیا. امام نے ایک مرتبہ مامون کے چہرے کو دیکھا, کہا بادشاہ سکون قلب کے لیے شکار پہ جاتے ہیں, پرندوں کے پیچھے عقاب اڑا دیتے ہیں. پرندے جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو عقاب دیتے ہیں. اللہ نے سمندروں دریاؤں میں بھنور چلا دی ہیں, چھوٹی مچھلیاں طاقت نہ رکھتے ہوئے بھنور سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. عقاب پرندے چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں. لوگ ہیں جب عقاب مچھلی لے آتے ہیں تو بادشاہ حیران ہو جاتے ہیں. جب انہیں جناب نہیں ملتا تو ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. امامت کا بچپنا ایسا ہے. امام نے پوری تفصیل بھی بتایا, تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے. ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا اسے کسے رسول بنانا ہے کسے امام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت گرامی ہم جانتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ کیوں کیا کرتے ہیں, میں نے کچھ نہیں کہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ صبح شام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کون ہیں. اگر نہ جانتے ہوتے تو ہم کچھ نہ کہتے. وہ دیکھتے تھے, جانتے تھے, پھر بھی نہیں مانتے تھے. بچہ عام بچہ